تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نہیں عرش فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک لحد میں بھی تیرا نام چل رہا۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کا بے حد و بے حساب احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے بے شمار کمالات سے نوازا، بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ تو آپ کے معجزات میں سے ایک بڑا ہی عظیم معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس کے بارے میں وہ ایک شاعر کہتا ہے نا، اور ہی کچھ ہے دو عالم کی ہوا آج کی رات۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے کر گئے تو اور ہی ہے کچھ دو عالم کی ہوا آج کی رات، سیر کو نکلے ہیں محبوب خدا آج کی رات۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیر کے لیے تشریف لے کر گئے، اور الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے 11ویں سال جو معراج ہوئی وہ جسمانی معراج ہے، یہ خواب والی معراج نہیں تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کل معراجیں 34 ہوئی ہیں، ان میں سے 33 معراجیں وہ روحانی تھی اور ایک معراج یہ جسمانی تھی۔ تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلایا، آسمانوں کی سیر کروائی، جنت کا مشاہدہ کروایا، دوزخ کا مشاہدہ کروایا، پھر اپنے انوار و تجلیات کا بھی مشاہدہ کروایا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معراج شریف وہ معجزہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جانے جان والا تے جانے لے جان والا۔ یہ انسانی عقل میں نہیں آتا، اور جو عقل میں آ جائے پھر وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ آئے، کیونکہ جو عقل میں آ جائے پھر وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو معراج کی رات رب ذوالجلال نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر، اور پھر وہاں سے لامکان تک اللہ تبارک و تعالی نے سیر کروائی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رات آرام فرما رہے تھے جب جبریل امین 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں آئے، اکیلے نہیں آئے، 70,000 فرشتے بھی آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارات بنا کے لے جایا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادت اتنی فرمایا کرتے تھے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے چادر اوڑھنے والے رات کو کھڑے ہو، قم اللیل الا قلیلا، مگر تھوڑی رات، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کر لیں یا اس سے بھی کم کر لیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا طویل قیام فرمایا کرتے، اتنی عبادت فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے مبارک بھی سوج جاتے ہیں۔ لیکن رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ کم کر دے، کم کر دے۔ ساری ساری رات جاگنے والے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس رات معراج پہ جانا ہے آرام فرما رہے۔ اب اس رات حضور آرام فرما رہے ہیں، اب اس میں حکمت کیا ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سمجھ لو یا تو جبریل امین کا امتحان ہے یا امت کو تعلیم دینی ہے بڑوں کو جگاتے کیسے۔ اب جبریل امین علیہ السلام آپ جب آئے تو دروازہ بند ہے، دستک نہیں دے سکتے،
دستک دیے بغیر کیسے اندر جائیں؟ بغیر اجازت کے کس طرح جائیں؟ یہاں تک کہ حضور کے پاس اسرائیل علیہ السلام بھی اجازت لے کر آئے تھے۔ اسرائیل علیہ السلام، جب حضور علیہ السلام آپ علیل تھے اور آپ نے دنیا سے پردہ فرمانا تھا، تو دروازے پر دستک ہوئی تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے آنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ فرماتی ہیں نہیں، حضور علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہے، اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک دوبارہ ہوئی، فرمایا نہ بھائی نہ، ابھی اجازت نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارک ناساز ہے۔ اور جب کسی کے گھر جائے نا تو گھر جانے کا آداب یہ ہے، ایک دفعہ دستک دے کے کم از کم اتنی دیر انتظار کریں جتنی دیر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے بندہ اندر نماز پڑھ رہا ہو سکتا ہے نفل پڑھ رہا ہو، اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے۔ اور اسی طرح کسی کو موبائل پہ جو ہے وہ فون کرے تو اگر وہ ریسیو نہ کرے تو اس کو بھی 2 منٹ کا وقفہ دے لے، ہو سکتا ہے وہ بھی نماز ہی پڑھتا ہو سکتا ہے نماز، آپ نے دیکھا نا کئی دفعہ نماز میں کھڑے ہیں، بیل بند کرنا بھول گئے ہیں، تو ایک ہوئی تو چین نہیں آیا، پھر دوسری، پھر تیسری، کئی دفعہ بند کرو پھر بھی بیلوں پہ پہلے دیتے جاتے۔ تو کیا یہ آداب ہے، کسی کے گھر بھی جائیں تو 2 رکعت نفل کی مقدار ٹھہر جائیں، اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ دستک دیں، پھر 2 رکعت کی مقدار، ہو سکتا ہے اس نے 4 کی نیت کی ہو، وہ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہو، اور جب تیسری دفعہ دستک دے اور جواب نہ ملے تو برا منائے بغیر واپس چلے جائے۔ یہ آداب ہے۔ اسرائیل علیہ السلام آئے، دستک دی، کہا اجازت نہیں، دوسری دفعہ تھوڑی دیر کے بعد دستک دی، کہا اجازت نہیں، جب تیسری دفعہ دوبارہ دستک دی اور اجازت طلب کی اور یہاں سے انکار ہونے لگا، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں مبارک کھول دی اور فرمایا بیٹی اس کو منع نہ کر، یہ وہ ہے جس نے آج تک کسی سے اجازت نہیں طلب کی۔ یہ اسرائیل علیہ السلام ہے جس نے آج تک کسی سے اجازت نہیں لی۔ تو حضور کے پاس تو اسرائیل علیہ السلام بھی اجازت لے کر آتے ہیں، لیکن معراج کی رات اگر دستک دے دیتے تو آرام میں خلل آنا تھا، اور حضور کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ جب حضور علیہ السلام ان کی گود میں سر انور رکھ کے آرام فرما رہے تھے اور ان کو بھی پتا تھا سورج غروب ہو رہا ہے اور سورج کے ساتھ ساتھ نماز بھی قضا ہو رہی ہے، لیکن مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، سب سے اعلیٰ خطر کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر کے بیچ والی نماز کی، نماز عصر کے۔ اس وقت غفلت زیادہ ہوتی ہے، کاروبار عروج پر ہوتا ہے، کھیل کود بھی عروج پر ہوتا ہے، فرمایا اس وقت جو رب کو یاد رکھتا ہے رب کی رحمت اسے یاد رکھتی ہے۔ تو فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جاں فروز غرر کی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دی، سانپ ڈستا رہا کہیں حضور علیہ السلام کے آرام میں خلل نہ آئے، تو جبریل امین آرام میں خلل کیسے ڈال سکتے؟ تو پھر حضور علیہ السلام کے بعد جانا کیسے ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے جبریل چھوٹا سا چھت میں سوراخ کر وہاں سے گزر جا۔ آپ اندازہ کریں یہ جتنا یہ چھوٹا سا بلب لگا ہے، اتنا اگر سوراخ ہو تو ہم اس میں سے گزر سکتے؟ کوئی بچہ چھوٹا سا گزر سکتا ہے؟ جب چھوٹا سا بچہ نہیں گزر سکتا تو جبریل امین کیسے گزر سکتے؟ اور اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں نے جبریل امین کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے 600 پر ہے، 600 پر، اور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں 600 پر ہیں جن میں سے 2 پروں نے سارا افق ہی بھر دیا، 2 پر کھولے تو پورا افق اور آسمان بھر دیتے ہیں،
تو 600 پر کتنے بڑے ہوں گے، لیکن جب معراج کی رات حضور کے پاس جانا ہے تو چھوٹے سے سوراخ سے گزر کے جانا ہے، اور یہ جبریل وہ ہے جو کبھی رب کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، تو بتایا گیا ہے اے جبریل اسی سوراخ سے گزر کے جانا ہے، تو جبریل کی فرما برداری بتاتی ہے یا اللہ یہ تو پھر سوراخ ہے، تیرا حکم ہو تو سوئی کے ناکے سے بھی گزر جاؤں گا، کیونکہ جب محبوبوں کے پاس جانا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو فنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، اب حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، تو اب کیا آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائے جانے، آواز نہیں دی۔ یہ امت کو قیامت تک تعلیم دے دی ہے کہ جب بڑوں کو جگانا ہو، اپنے شیخ کو بیدار کرنا ہو، اپنے والد گرامی کو بیدار کرنا ہو، استاد گرامی کو بیدار کرنا ہو، تو آوازیں نہیں دی جاتی، ان کو ایسے ایسے پکڑ کے ہلایا نہیں جاتا، تو کیا کیا جاتا ہے اے جبریل تو بتانا، کہا پھر دیکھ لو میرا انداز کیا ہے مصطفیٰ کو جگانے کا، حضور علیہ السلام کو بیدار کرنے کا، تو کیا کیا، رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوا قبل قدمی، اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بوسے دینے شروع کر دے۔ جبریل امین حضور کے قدموں کو بوسے دے رہے ہیں۔ عقل نے کہا کہ جبریل کے ہونٹ کافور کے ہیں، تو عشق نے کہا میرے نبی کے تلوے بھی تو نور کے ہیں، وہ کافور کے ہیں تو تلوے نور کے ہیں، اور جبریل کے کافوری ہونٹ بنے ہی اس لیے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نورانی تلووں کو بوسے دیتے ہیں۔ یہ ہے ادب بزرگوں کو جگانے کا۔ والد صاحب کو جگانا ہو تو جا کے قدم پکڑ کے ان کو بوسہ دے، وہ خود ہی بیدار ہو جائے۔ اپنے شیخ کو بھی ایسے جگاتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کو بھی ایسے ہی جگایا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں جبریل امین آئے، اور جبریل علیہ السلام کون ہے؟ فرشتے ہیں نا، کوئی معمولی فرشتے نہیں ہے، سارے فرشتوں کے سردار ہیں، سارے فرشتوں کے سردار، اور ساری آسمانی کتابوں کے حافظ، اور خانہ کعبہ کے اوپر آسمانوں میں ایک بیت المعمور ہے، وہاں کا خطیب اعظم، سارے نبیوں کو دیکھنے والا صحابی، سارے فرشتوں کا سردار، وہ اتنا بڑا ہو کے حضور کے قدموں میں جھک رہا ہے، گویا کہ یوں ہی کہہ رہا ہے کہ تیری یہ معراج کہ تو عرش علا تک پہنچا، اور میری یہ معراج کہ میں تیرے قدموں تلک پہنچا۔ یہ جبریل امین کی معراج ہے۔ اس کا مطلب ہے چاند پہ جانا کمال نہیں، بلکہ چاند کے ٹکڑے کرنے والے کے قدموں میں آنا، یہ اصل کمال ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے بوسے دیے نا حضور کے قدمین شریفین کو۔ آج پوچھتے ہیں تم انگوٹھے کیوں چومتے ہو؟ کہا جاؤ جبریل سے پہلے پوچھ کے آؤ تم قدم کیوں چومتے ہو؟ وہاں ہم تو انگوٹھے چومتے ہیں، انہوں نے سرکار کے قدم چومے۔ اور جبریل علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے جب حضور علیہ السلام کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کو آگ میں ڈالا گیا نا، تو جبریل علیہ السلام وہاں پہ آئے اور آ کر کہتے ہیں خدا سے کوئی حاجت ہے تو بتائیں، کیونکہ میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا۔ جبریل علیہ السلام نے حضور کے جد امجد کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے کہا میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا، تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تیری ضرورت نہیں، جس سے حاجت ہے وہ سارا جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اور جب حضور معراج پہ گئے، جب سدرۃ المنتہا آیا اور جبریل امین رک گئے، تو حضور نے فرمایا آگے چلو نا۔ کہا سرکار اب اگر بال برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اے جبریل آج میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، تو بتا تیری کوئی حاجت ہے تو رب سے جا کے عرض کروں۔ تو نے جد امجد سے کہا تھا جہاں تک میں جا سکتا ہوں کوئی نہیں جا سکتا، تو جبریل آج جہاں تک میں جا سکتا ہوں وہاں تک تو بھی نہیں جا سکتا، بتا نا کوئی حاجت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کچھ کہنا ہے کوئی کام؟ جبریل امین نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام ہے، اللہ سے عرض کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم سے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں، ہم وہ خوش نصیب ہیں ہم سے اللہ کے نبی خلیل اللہ بھی جو ہے وہ پیار کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ واپس جائیں تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ انہوں نے ہمیں ایک دفعہ سلام کیا تو جان کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب نماز پڑھا کرو تو پھر کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انہوں نے ایک دفعہ سلام بھیجا، سرکار نے قیامت تک ان پر درود بھیجے۔ تو ہم سے تو نبی بھی پیار کرتے، ہم سے خدا بھی پیار کرتا ہے۔ اچھا جبریل امین، کہا بھئی جبریل کوئی حاجت ہے؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت ہے۔ آپ نے فرمایا بھی کیا ہے؟ کہا سرکار اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے گا جب حشر کا میدان ہوگا اور آپ کی امت نے پل صراط سے گزرنا ہوگا، رب مجھے یہ اجازت دے میں آپ کی امتیوں کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دوں، آپ کی امتیوں کے نیچے اپنے پر بچھا دوں، یہ میری حاجت ہے۔ اس کا مطلب ہے جبریل امین بھی ہم سے پیار کرتے ہیں، انہیں بھی ہم سے پیار ہے، اور یہ ساری برکتیں حضور کی وجہ سے۔ اور کہتے ہیں نا حضور میری تو ساری بہار ہے آپ سے ہی ہے، سرکار سے ہی ہے، حضور میری تو ساری بہار ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حشر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات گئے نا تو ایک مقام آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد ٹھہر جائیے، فإن ربک یصلی، آپ کا رب آپ پر صلاۃ بھیجتا ہے، آپ کا رب آپ پر صلاۃ بھیجتا ہے۔ تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے قلب انور میں خیال آیا کہ اللہ نماز پڑھتا ہے، کیونکہ صلاۃ کے کئی معنی ہیں، نماز بھی ہے، درود بھی ہے، دعا بھی ہے، تسبیح و تحلیل تسبیح بھی ہے۔ تو کہتے میرے دل میں خیال آیا، تو پھر اگلے ہی لمحے آیا کہ رب فرماتا نہیں ہے والذی یصلی علیکم وملائکتہ، رب نماز نہیں پڑھتا، اے محمد ٹھہریے آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ گئے، آپ آگے بڑھ گئے تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ آگے بڑھے نا تو آگے چل کے ایک مقام آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، پڑھتے ہیں نا نماز میں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے یہ وہاں لا مقام عرض کیا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری قولی، میری فعلی، میری بدنی ساری عبادتیں تیرے لیے ہے۔ جب حضور نے یہ عاجزی کی، رب نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائے اے نبی آپ پر سلام ہو، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو۔ جب جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے سنا اللہ مجھ پر سلام بھیج رہا ہے تو حضور کے قلب انور میں اپنے امتیوں کا بھی خیال آیا، حضور نے پھر عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ یا اللہ ہم پر بھی ہو اور میری امت کے نیک صالح بندوں پر بھی ہو۔ اور جب حضور نے یہ عرض کیا تو فرشتوں نے پھر آگے سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ نماز بھی معراج کا تحفہ ہے، جب اتحیات پڑھا کرے نا تو یہ سارا منظر ذہن میں لے کر آیا کریں یہ کہاں سے تحفہ آیا ہے، یہ عرشی تحفہ ہے، اور یہ کلام بھی وہاں کا ہے، اور حضور پر ہم نماز میں جو سلام بھیجتے ہیں یہ رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرمایا۔ تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں وہاں گیا تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا معراج کی رات ایک ایسے شخص پر میرا گزر ہوا جو نور کے عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا، عرش کا نور ہے اور اس میں ایک بندہ چھپا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟
کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ عرض کیا گیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ ہو تو نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا یہ کوئی نبی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نبی بھی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پھر پوچھا یہ کون ہے جو اللہ کے عرش کے نور میں چھپا بیٹھا ہے؟ تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا حضور یہ وہ شخص ہے کہ جس کی زبان دنیا میں ذکر الہی سے تر رہتی تھی، جو ہر وقت خدا کا ذکر کرتا رہتا تھا، گانے نہیں گاتا تھا، لغویات اور فضولیات نہیں بکتا تھا، یہ ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھتا تھا، اور یہ وہ شخص ہے جس کا دل ہر وقت مسجد میں معلق رہتا تھا۔ مسجد میں کیسے معلق رہتا تھا؟ جمعہ پڑھ کے گیا ہے، خیال ہے دل میں عصر کی نماز ہونی میں پھر مسجد جانا ہے، عصر کی پڑھ لی ہے پھر خیال آنا یار مغرب ٹائم پھر مسجد جانا ہے۔ اب یہ بندہ اگرچہ کام کاج میں ہے، گھر والوں میں ہے، باہر کے معاملات میں ہے، لیکن اس کا دل مسجد میں معلق ہے۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے عرش کے نور میں چھپا ہے۔ اور تیسری بات پتہ ہے کیا فرمائی؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے والدین کو برا کہے جانے یا ان کی بے عزتی کیے جانے کا سبب نہیں بنا۔ یہ بھی معراج کا یہ سبق ہے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کو برا بھلا کہا جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کی بے عزتی ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ماں باپ کو جو ہے وہ برے القاب سے یاد کیا جائے کہ یہ دیکھو یہ گندی اولاد اس کی ہے۔ تو فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جس کے اندر یہ تین خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 زبان ذکر الہی سے تر، نمبر 2 دل مسجد میں لگا ہے، اور نمبر 3 وہ ماں باپ کی بے عزتی کا سبب نہیں ہے۔ یہ معراج کا مختصر سا مضمون ہے۔ انشاءاللہ العزیز اور بھی بہت سی باتیں ہیں، جس طرح سود کے بارے میں کہا گیا تو انہیں سزا ملی، تو ان عورتوں کو بھی سزا ملتے ہوئے حضور نے دیکھا کہ جو دنیا میں بدکار عورتیں، اور آج کل تو عورت مارچ ہو رہے ہیں، بے حیائی عروج پر ہے، لیکن خدا کا واسطہ ہے اپنی بچیوں کو موٹر سائیکلیں لے کے نہ دے، اس سے بھی بے حیائی بڑی عروج پہ پہنچتی ہے۔ کیوں کہ موٹر سائیکل لے کے پھر جتنے مرضی جاؤ۔ پہلے تو بچی گھر سے باہر نکلنا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا، یہ گھر سے باہر جا ہی نہیں سکتی، اگر جائے گی تو کسی کے ساتھ جائے گی۔ تو اب جب خود ہی موٹر سائیکل لے دی ہے تو جاؤ جی دہی بھی لے آؤ، جاؤ جی سبزی بھی لے آؤ، جاؤ جی مرغی بھی لے آؤ، جاؤ جی شاپنگ بھی خود ہی اکیلی کر کے آ جاؤ۔ تو پھر وہ باہر جائے گی تو پھر کہاں کہاں جائے گی۔ یاد رکھے یہ بیٹی کے ساتھ ویسے تو ہمیں بڑا پیار ہے، جب بیاہ تے کہ جی دعا کرو اللہ دے نصیب چنگے کرے، کدی اینو گرم ہوا نہ لگے، یہ دعا کرتے ہیں نا دنیا کی گرم ہوا نہ لگے تو جہنم دی لگ جائے۔ اصل پیار یہ ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے بھی بچانا، آخرت کے عذاب سے بھی بچانا۔ جب آخرت کے عذاب سے بچانے کی فکر لگ جائے گی نا، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ دنیا کی تکلیفوں سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ تو یہ بھی معراج شریف کا مضمون ہے۔ اور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کے سر پر بڑا سا پتھر مارا جاتا ہے اور اس کا سر کچلا جاتا ہے، بالکل ایسے پھس جاتا ہے، اور فرشتہ پتھر پکڑنے کے لیے جاتا ہے تو سر پھر سلامت ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کا بے نمازی شخص، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ تو معراج شریف میں حضور کو جو اللہ تعالیٰ نے نوازا، جو عظمتیں اور رفعتیں دی، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدات بھی کروائے ہیں کہ اپنی امت کو آگاہ کیجیے کہ وہ ایسی برائیوں سے بچے تاکہ اس سزا سے بچ جائیں، اور انہیں خوشخبریاں اس لیے سنائی ہے اچھے کام کریں اللہ تعالیٰ کی جنت کا انعام پائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔